اس کے بعد اس کے ساتھ پیڑ بھی لگایا ہے, بچے بھی دیے, بیوی بھی دیے. اب انسان سوچتا ہے میں ہر وقت کام کروں یا ذکر کروں, پھر سوچتا ہے نا اور نہیں تو کام کر, تو یہ اس باڈی کو کام کے لیے بھیجا, وہ جو تیرے اندر انسان بنا اس کو ذکر کے لیے بھیجا. نہیں سمجھے؟ ہاں تو اپنے کام میں لگا رہے نا, ایک دفعہ اس کو سکھا دے نا, تو جسے بچوں کو سکھاتا ہے اس کو بھی سکھا دے, بس تو سوتے رہنا ہو اپنے اللہ لگ, اس کا پھر اور کوئی کام ہی کو نہیں ہے نا, اس کا پھر یہی کام ہر 24 گھنٹے اللہ اللہ, اس کو نیند تو آتی کو نہیں ہے نا, پھر ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا, تو اپنے کام کاج کرتے رہنا. تو اب تمہاری نمازیں صحیح کرنے کے لیے, اندر کو انسان کا جگانے کے لیے یہ علم روحانیت ہے. یہ کسی کسی کو ملتا تھا, یہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے, پھر جب یہ چیز حاصل ہوتی تھی. جتنے ولیوں کے تاریخیں دیکھیں سب جنگلوں میں گئے یہ چیزیں حاصل کری نا. اب جنگلوں میں جانے والا کوئی بھی نہیں ہے نا بھائی, اتنے بیٹھے کوئی ہے جانے والا جنگل میں, ایک بھی نہیں ہے نا, وہ لاکھوں میں بھی ایک نہیں ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ مجبوری اس علم کو شہر میں لے آتا کہ چلو ٹھیک ہے تم جنگلوں میں نہ آؤ, ہم بھی تمہارے پاس آ جاتے ہیں. اور وہ علم گھروں میں جو جنگلوں میں سیکھا جاتا تھا اب گھروں میں شہروں میں سکھایا جا رہا ہے نا. تو پھر بھی اگر کوئی اس کو حاصل نہ کرے تو بدنصیب ہی ہے. اب اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے, سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں سے کیا. جب تمہارے اندر اللہ چلا جائے گا نا, تمہارے اندر نور ہو جائے گا نا, جس طرح میگنیٹ پہاڑ ہے مغرب کی طرف ہے, ادھر قطب نما ہے, جس شہر میں لے کے جاؤ اس کی نسبت ہے, اس کا رخ ادھر ہی ہوگا نا. اور جب تمہارے اندر نور آ گیا نا تو تم جس فرقے میں بھی ہوگے تمہارا رخ ادھر ہی ہوگا نا. تو جب تمہارا رخ اس کی طرف ہو گیا تو پھر جدھر وہ ادھر تم خود بخود ہی ہو گئے نا. اب صراط مستقیم پہچاننے کا راز یہی رہ گیا بس, ورنہ باتوں باتوں میں, مسلوں میں, خطبوں میں اب صراط مستقیم نہیں ملتا. اب دیوبندی سنی کا جھگڑا, شیعہ سنی کا جھگڑا, ان دونوں عالموں کو بٹھا دو نا, ساری عمر گزر جائے گی, نہ وہ جیتے گا نہ یہ جیتے گا, تو تم کیا کرو گے. اب اس وقت ضروری ہے کہ تم براہ راست اس نور کے ذریعے جس نے مخلوق بنائی ہے, جس نے مذہب بنائے ہیں, اس سے تم رابطہ کرو. اب اس کا اپنا مذہب طے کو نہیں ہے نا کہ تم اس مذہب کے ذریعے اس تک پہنچو. بھائی اگر وہ جیسے بندے دیکھتا ہے ویسے اس کے اوپر قانون بنا دیتا ہے, وہ مذہب بن گیا. تورات میں کوئی اور مذہب ہے, زبور میں کوئی اور مذہب ہے, انجیل میں کچھ اور مذہب ہے, اور قرآن میں کچھ اور مذہب ہے, پھر اس کا اپنا مذہب کیا. بھائی بتاؤ اس کا مذہب کیا, تاکہ ہم اس کے مذہب کی طرف جائیں. اس کا مذہب عشق ہے. جب کوئی اس عاشق بن جاتا ہے, عاشق نور سے بنے گا, وہ اس سے واصل ہو جاتا ہے, تو پھر جدھر وہ ادھر وہ. پھر اس کا مذہب نہیں ہے, لیکن جس مذہب کے اوپر پھر مہربان ہوگا وہ شخص اس مذہب میں خود ہی چلا جائے گا. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بس یہ ٹیلیفون, نوری ٹیلیفون کے ذریعے اس سے رابطہ کرو. اس وقت پہلے ہوتے تھے عالم, ہوتے تھے صحیح بات بتاتے تھے. ایک عرصہ ہو گیا ہمارے جتنے بھی عالم ہیں نا, کوئی 2-4 ہیں وہ بھی اللہ چھپے ہوئے روپوش ہیں, ان کو یہ ہمارے عالم پاگل کہتے ہیں. اب جو عالموں میں ہے پھر یہ آگے صبح اور کہتے ہیں, شام اور کہتے ہیں, عوام ان سے متنفر ہوگی. پھر عوام نے پیروں کی طرف رخ کیا. جب پیروں کی طرف رخ کیا تو کوئی 1-2 ہی کامل تھے نا, باقی وہ گدیوں والے, کوئی وظیفوں والے, تو کوئی تعویذ دینے والے, وہ سارے پیر بنے ہوئے نا. پھر عوام کو وہاں سے بھی رستہ نہیں ملا نا. اسی وقت پھر علامہ اقبال نے کہا نا, یہ تیرے سادہ لوگ بندے کر جائیں, درویشی بھی ہے یاری تو سلطانی بھی ہے یاری. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب تم علماء سے بھی مشکوک کو چھوڑ دو, تم پیروں سے بھی مشکوک ہو, ان کو بھی چھوڑ لو, مجھ سے براہ راست تعلق پیدا کرو. اللہ وہ براہ راست تعلق کس نور سے ہوگا, بس نور پیدا کرو, مجھ سے تمہارا تعلق ہو جائے گا. اور تعلق کیسے ہوگا؟ ایک تو نوری ٹیلیفون وہاں پہنچ گیا, دوسرا تمہارے دل میں کوئی چیز بس جائے, اس سے محبت ہو جائے گی نا. کوئی بھی چیز بس جائے, جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا تو تمہیں اللہ سے محبت ہوگی.
خود بخود محبت ہو گئی. تم نہیں کہنا مجھ سے اللہ سے محبت. اگر تم نے زبان سے کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو تم مکار ہو. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. تو کیوں کہتے ہو میں محبت کرتا ہوں؟ مکار ہے نا, محبت ہو جاتی ہے نا. جب دل میں 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گی تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر اللہ کسی کا احسان لیتا ہی نہیں ہے. اس میں یہ اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتے. بھئی اگر احسان جتلائے تو کیوں واپس کرے, اور 10 گنا زیادہ واپس کر دے تاکہ احسان کی گنجائش نہ رہے. 1 نیکی کرو 10 نیکی کو ثواب دے دیتا ہے, اور تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. پھر جس سے محبت کرتا ہے اس کو پھر ایک دن دیکھتا ہے, سرسری نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر جب اللہ نے پیار سے دیکھ لیا محبت کا نام و نشان ختم ہو گیا, اب عشق رہ گیا. جب عشق آ گیا پھر تو میرا اور میں تیرا. اللہ کو پانے کا یہ راز ہے. اس کا طریقہ روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھو. فجر کی نماز کے وقت اچھا وقت ہے, ورنہ وقت جو بھی آپ کو میسر آئے. اگر آپ کو فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھو 66 مرتبہ, لیکن جب لکھو 66 مرتبہ لکھو, اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ. یہ ایک عمل بن جائے گا. آپ کسی بھی چیز کو غور سے دیکھیں وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. میں پہلی دفعہ پنجاب سے گاؤں کا سفر کیا, راول پنڈی کا. ایک پرانی سی کار تھی جو 30-35 میل سے اوپر چل ہی نہیں سکتی تھی, اور دن رات سفر کرتے. کوئی تیسرے دن جا کے گاؤں میں پہنچا. جب سویا نا تو 2 دن مجھے وہ سڑکیں نظر آتی, جب بھی سوتا وہ سڑکیں نظر آتی, کیونکہ سڑکوں کو دیکھتا رہا 2-3 دن. اسی طرح جب تم لفظ اللہ کو دیکھتے رہو گے نا تو وہ اللہ تمہاری آنکھوں میں آ جائے گا, اس کا تصور تمہاری آنکھوں میں آ جائے گا. جب اللہ کا تصور آنکھوں میں آ جائے تو پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. اگر اللہ نے چاہا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ آنکھوں پہ کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا, وہ دل پہ چلا جائے گا نا. جب دل پہ جائے گا کالا سا جائے گا جیسا لکھتے تھے, پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں. پھر اللہ کے رگڑے سے جب نور بنے گا وہ کالا سا تھا پھر وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا نور سے. پھر جب سفید ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک دن بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. اس وقت تم بے خوف ہو جانا, قبر سے بھی نہیں ڈرنا, بڑی شان و شوقت سے قبر میں چلے جانا. فرشتے آئیں گے, سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پہلا سوال یہی ہے, خاموش, ستانا نہیں جواب دینا اس کو. اور پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں تیرا رب کون ہے, خاموش. تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں, بتا تیرا رب کون ہے. اور کفن کو پیچھے ہٹانا, اور اللہ لکھا ہوا دیکھ. ان کو جرأت نہیں ہو تم کو دوسرا سوال تم سے پوچھیں, کہیں گے السلام علیکم ہم جا رہے ہیں, تو جاؤں گا تیرا رب جا رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کے لیے غوث پاک نے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. اور یہ جن کے دلوں میں اللہ شروع ہو جاتا ہے نا وہ غوث پاک کے مریض ہو جاتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ ان کی زندگی میں شروع ہوا وہ ان کے اصلی مریض. زندگی کے بعد کسی بھی طریقے سے اللہ شروع ہو جائے, اللہ لکھا جائے, اور غوث پاک کے داخلی مریض ہو جاتے ہیں نا. تو تبھی آپ نے فرمایا مریضوں کے لیے کہا اے میرے مریض تو بے خوف ہو جا, میرا ہاتھ بہت برا. اور مریضوں کے لیے کہا 70 مرتبہ مریضوں کے لیے اللہ سے وعدہ لیا. آپ نے کہا میرا مریض کون ہوگا, میرا مریض وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرمایا میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے, ورنہ زبانی طور پہ تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے. اگر طوطا اللہ اللہ کرے کیا وہ غوث پاک کا مریض ہو جائے گا؟ جب غوث پاک کا مریض ہو گیا تو پھر وہ ایک ہی ہیں, حضور پاک بھی ایک ہی ہیں, تو غوث پاک بھی ہیں, سارے ولی ایک ہیں نا. ادھر کہتے ہیں نقشبندی ہے, چشتی ہے, قادری ہے, سوردی, ادھر کہتے ہیں نا, ادھر کہنا تو جرم ہے نا. ادھر سارے ہی اللہ کے دوست ہیں نا, سارے ایک ہی جسم کے بال ہیں, جس کو بھی کھینچے پورے جسم کو تکلیف ہوگی نا.
رات کو سونے لگے اس انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو رہے ہیں, اس سے میں نیند آ گئے. آدمی کی فطرت ہے, رات کو سوتا ہے کچھ سوچتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے. بعض لوگ صرف نیند لانے کے لیے سوچتے ہیں, لیکن وہ صبح وہ کام تو نہیں ہوتا نا جو رات کو سوچا تھا. اگر وہ اللہ پڑھتا پڑھتا سو جائے, اسی کے تصور میں سو جائے, ہو سکتا ہے ساری رات اللہ تعالیٰ اس کی بات میں شامل کر دے, کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے, اور جو کام سوچنے سے نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر سوچے کہ اس کا وہ کام کر دے. جب آدمی سوتا ہے آدھی رات اس دنیا میں فرشتے آتے ہیں, کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں, بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا, پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں. میں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا, دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا. اچھا, آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا, اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو, شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو. صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں, یہاں سے آفس جا رہے ہیں کام ہے, بھلے وضو نہیں ہے, وہ دل کا وضو پانی سے کیسے ہوگا؟ وہ سارا دن پانی میں پڑے رہو, پانی دل میں جائے گا نہیں. ذکر خفی کرتے رہیں, جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے, اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے, جب تمہارے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو وہ طریقت ہے کہ نا, تو پھر جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے, تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ دے دیتا ہے تو یہ معرفت ہے نا. ابھی تم شریعت میں لگے ہوئے ہو, شریعت کے بعد طریقت ہے, پھر حقیقت ہے, پھر معرفت ہے. حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو نے شریعت سیکھ لی تو آگے جانا. بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو 5ویں پڑھ لیتا ہے, پھر 8ویں میں جاتا ہے, پھر 10ویں میں جاتا ہے, تو اس کے لیے تو آگے کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ ترقی کے لیے جاتا ہے, دنیاوی ترقی کے لیے, تو اللہ کی ترقی کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ اگر تیری زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو دل کو اللہ اللہ سکھا. اگر دل نے بھی اللہ اللہ سیکھ لیا پھر جس نے تجھے بنایا اس کو جا کے دیکھ نا, پھر جب اس کو دیکھے گا تو تجھے خود ہی کچھ نماز دے گا نا. اب یہاں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے. ہم کہتے ہیں جب سب کچھ شریعت میں ہے تو شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے نا, تو سب ساری سے بڑا نقصان ہوا ہے. شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے, سنتے ساری اپنا لی ہیں, اب ہم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ اگر بتایا جاتا اس سے آگے رستہ بھی ہے, وہ تبھی علامہ اقبال نے فرمایا نا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اگر شریعت میں تو طریقت میں جا, پھر حقیقت مار. اور یہ جو راز کھولے گا نا اس قلب سے کھلے گا, اس نور سے کھلے گا, اور نور جو ہے نا وہ اللہ کے رگڑے سے بنے گا. تم زبان سے ساری عمر نور جو بنے گا بات, تسبیح ساری عمر لگے رہو, جو نور بنے گا انگلیوں میں, جب تک روح تک نور نہیں پہنچے گا نا تو تمہارے کو کوئی منزل کا پتہ نہیں چلے گا. اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے, صرف حضور پاک پہنچے اس جسم سمیت. تم پھر کیسے پہنچ سکو گے؟ اگر تم پہنچ جاؤ اللہ تک تو تم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ تم جسم سے نہیں پہنچ سکتے, تم ان روح کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو. جب وہ روحیں طاقت پکڑتی ہیں, ایک روح یہاں ہے دماغ میں, اس کا نام اللہ ہے. جب یاہو کا ذکر کرتی ہے, یاہو کی گرمی سے اس میں نور آتا ہے, وہ سخت جلالی نور ہوتا ہے. اللہ سے بھی جلالی نور ہوتا ہے جو اس دماغ میں ہوتا ہے یاہو. پھر وہ آدمی سوچتا ہے دیکھوں اللہ کیا کر رہا ہے, پھر وہ یہاں سوچتا ہے, پھر یہ مخلوق نکلتی ہے. بجلی کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 1,92,000 میل ہے, بجلی کی سپیڈ. تو یہ جو نور ہے اس کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 6 کروڑ میل. وہ جو نور ہے, پھر تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا کرا ہے اللہ, وہ یہاں سے نکلی, وہ سیدھی اللہ تک پہنچ گئی نا. فرشتوں نے روکا نہیں, روکی,
کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے نہیں جا سکتے، یہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ کی ذات ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو سنا ہوگا نا، حضرت امام حنیفہ نے کہا میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا، سنا ہوگا نا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جب چاہوں اللہ کو دیکھ لے تو کہتے ہیں نا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں نا، ولی ہے نا۔ یہ چیز وہاں پہنچتی ہے، پھر جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ وہ کہاں تھی، کتنے دور تھی، وہ نبی بنی اسرائیل کے نبی یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور یہ یہاں پہنچ گیا۔ وہ نبی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان میں صفاتی نور ہے، صفاتی نور ذات کی تاب نہیں لا سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضور پاک میں ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور وہ ذاتی نور اس میں آیا، اس امت میں آیا، اس امت کے ذریعے یہ وہاں اللہ تک پہنچا۔ پھر اللہ نے بڑے پیار سے دیکھا، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا، پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لوں۔ پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا، پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آیا جو دنیا میں ہے، اس کا دل سے کنیکشن ہے نا۔ پھر اس وقت اللہ نے فرمایا اب تم نیچے چلا جا، اب جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو یہ کمال ان مخلوقوں کا ہے جن کو تم وضاحت دیتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور تیرے اندر مخلوق ہے تو بھی نہیں جانتا، جس کے پاس ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اور یہی مخلوق ہے جب یہ جسم سے نکلتی ہے ان نوری ننے ہاتھوں، نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، وہ سارے صفاتی اسم تھے، ان میں بھی جو نور آیا صفاتی نور آیا نا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے۔ حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی۔ اگر تم کو فضیلت ہے اس میں ذات سے ہے، اگر دیدار ہے اس میں ذات سے ہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے اللہ مجھے بھی بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا۔ اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ موسیٰ کا حال دیکھو گے تو وہ سہم گئے۔ اچھا پھر تجھے کیسے میں دیکھوں، مجھے تو بہت شوق ہے کہ اس کو دیکھنا بڑا دور کی بات ہے، کوئی دیکھے گا، ایک میرا حبیب دیکھے گا اور اس کی امت دیکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اپنی نبوت کو چھوڑتا ہوں، مجھے اوپر ہی اٹھا، مجھے دیدار کرانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، دعا منظور کر لی۔ پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے بھیجے گا، پھر کہے گا مہدی سے بیعت ہو، میرا امتی بن، اس میں ذات لے، پھر تجھ کو دیدار کراؤں گا۔ یہی سنا ہوگا نا کہ مہدی علیہ السلام سے بیعت ہو، کیوں ہوگے نبی ہوگے؟ اس میں ذات کے لیے، ورنہ نبی کو ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کے بیعت ہونے کی، صرف اس میں ذات کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے۔ وہ چیز تم کو حاصل ہوئی ہے، تم نے تو اس کو ٹھکرایا ہوا ہے نا، اور اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ نماز کے لیے پھر بھی پابندی ہے، اگر تو نشے میں شراب پیتا مت نماز پڑھ، ہے نا قرآن مجید میں۔ بہت سے لوگ شرابی ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، وہ اسی چیز سے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم شرابی ہیں۔ بہت سے جواری ہیں، بہت سے زانی ہیں، بہت سے حرام کھاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی تو اس کا فائدہ ہم کو کیا ہوگا، یہی کہتے ہیں نا. ہاں ہم خواہ ٹکریں ہم ماریں گے نا جا کے. رزق حلال جو اندر نہیں ہے تو اس کے لیے تو شرط ہی نہیں ہے. اس میں ذات کی اللہ تعالیٰ فرماتا تو جیسا بھی کرتا ہے، شراب ہے شراب پیتا رہے، گناہ کرتا رہے، رزق حرام کھاتا رہے، اللہ اللہ بھی کرتا رہے. جو اللہ اندر جاتا جائے گا تو تیرا حرام نکلتا جائے گا نا. اللہ بھائی اور چھٹکارا ہی نہیں ہے تجھے. اور جو اللہ جائے گا، شراب پیتا ہے شراب بھی چلی جائے گی، گناہ ہے وہ بھی سارے نکل جائیں گے نا. ایک شخص تھا اپنا، اس نے بہت شراب پیتا تھا، بچپن سے شراب پیتا تھا، اتنا عادی ہو گیا کہ شراب پانی کی طرح پیتا ہو، پانی کی جگہ. ایک دن اس نے کتاب پڑھ لی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کوئی کتاب لکھی ہے کس نے جس میں ڈرایا گیا ہے دوزخ کا عذاب کرا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کتاب پڑھی، اس کو خوف ہو گیا. آپ مسجد میں گیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مولوی نے کہا پہلے شراب چھوڑ، اس نے شراب تو چھوٹتی نہیں ہے. کہتا میں نے بڑی کوشش کری شراب چھوڑوں لیکن نہیں چھوٹی. مولوی نے کہا بالکل نماز کے نزدیک مت جانا جب تک تو شراب پیتا ہے. جب مایوس ہو گیا کہ شراب ان سے چھوٹتی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر آ گیا. کوئی رستہ بتاؤ. میں ہے رستہ گنہگاروں کے لیے، یہ رستہ ہی کہ وہ کیسے، یہ اللہ لگ کرو طریقہ سکھاتے ہیں کہ شراب پیوں کو خوب پیو، پہلے سے زیادہ پیو. کہنا گناہ ہوگا نہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اس نے کیا کیا کہ شراب بھی پیتا رہا اور جو طریقہ اللہ کو بتایا تھا وہ بھی کرتا رہا. وہ 20 دن یا 25 دن اس بعد اس کی بیوی آئی، کہنے لگی اب جب وہ شراب پیتا ہے اب اس کو الٹی ہو جاتی ہے. اللہ چلا گیا نا اندر. اب اللہ کو کہتے شراب کیا کرے جا کے، پیتا ضرور ہے عادت کے طور پہ لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. پھر بعد میں 2-3 مہینے بعد آیا تو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی تو ہمارے ساتھ پھر نماز بھی پڑھی. اب وہ انجمن کا بہترین رکن ہے. ایک اور شخص تھا وہ لالا کسائی، وہ جتنی بھی کمائی کرتا نا، روز جب تک وہ سینما دیکھتا نا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کی عادت میں تھا. اب اس نے ذکر بھی لے لیا، ذکر بھی کرتا ہے، سینما بھی دیکھتا ہے. کہنے لگا کچھ مہینے گزرا ہوگا، آہستہ آہستہ دل اچاٹ ہو گیا لیکن میری عادت تھی سینما میں جاتا. اب کیا ہوتا، اب جب فلم شروع ہو جاتی تو مجھے نیند آ جاتی اور مجھے پتہ ہی نہیں، اس وقت پتہ لگتا جب فلم ختم ہو گئی، لیکن میری عادت تھی، عادت کے طور پہ جاتا تھا. اب میں نے کہا کہ اب ہوش و حواس میں رہنا چاہیے ورنہ یہ 5-10 روپے روز ضائع ہوتے ہیں. کہتا پھر میں نے کہا کہ چلو آپ فلم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھا. لیکن یہ تھا اندر سے آواز ہے ٹھیک ہے فلم تو دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑ. تو فلم بے شک دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑنا. کہتا میں فلم دیکھا پھر اندر سے آواز آتی مجھے بھی نہیں چھوڑ. کہتا پھر ایک دن میں نے فلم کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں چھوڑا. اب وہ تمہارا بہترین مقبول لگا نا. اب اس کا یہی بہترین طریقہ، تم جو بھی عیب کرتے ہو کرتے رہو، جب تمہارے اندر اللہ جائے گا نا وہ خود بخود ہی تمہارے عیب باہر نکال دے گا نا. ورنہ اگر یہ بھی تم نے دوائی نہ لی نا تو پھر عیب تمہارے اندر سے نکلے گی نہیں. یقین کرو تم بڈھے بھی ہو جاؤ گے نا پھر بھی تمہارے اندر وہ عیب موجود رہیں گے. سب سے جو بڑا تمہارے اندر عیب ہے حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، یہ سب سے بڑا عیب ہے، غیبت ہے. یہ اگر عیب ہے یہ بہت بڑا عیب ہے. ان چوروں ڈاکوں سے بھی بڑا عیب ہے. پھر جب یہ اللہ اندر جائے گا نا تو اللہ سینے کو صاف کرے گا نا تو وہ باہر نکلے گا نا. ایک حدیث میں جس میں ذرا بھی کبر بخل ہے جنت کے قابل ہی نہیں ہے. تم بڑے نمازیں پڑھتے رہو اگر تمہارے سینے میں کبر بخل ہے جنت کے قابل نہیں ہو. وہ شیطان کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا لیکن وہ کبر سے شیطان ہو گیا نا. اگر تمہارے اندر کبر ہے تو اس میں تمہارے میں پھر کیا فرق ہے. جب تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی نا تو وہ کبر بخل نکلے گا، تمہارا سینہ صاف ہو جائے گا. پھر وہ سینے میں قبر آئے گا، نماز پڑھو گے قبر آئے گا، نیکی کرو گے قبر آئے گا، لیکن اللہ اس کو جلا دے گی، تمہارا سینہ محفوظ ہے. یہ گنہگاروں کے لیے بہترین دعائی ہے اور اللہ کو پہنچنے کے لیے ایک بہترین ٹیکہ ہے. اس کے لیے جو چاہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. نہ ہم تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، نہ تم کو بیعت کرتے ہیں. میں یورپ میں گیا، مولوی اکٹھے ہو گئے، اور کیوں آیا ادھر؟ تبلیغ کے لیے. ہم تھوڑے تھے ادھر، تو ایک نیا پنگا ڈالنے کے لیے آ گیا. کیا تجھے پیسے چاہیے؟ نذرانے لے گا کہ نہیں؟ بیعت کرے گا کہ نہیں؟ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں؟ تو پھر کیوں آیا؟ بات بھی صحیح تھی نا.
کوئی ایک چیز بتا، پیسے چاہیے یا بیل چاہیے، مریض چاہیے یا تجھے سیاست چاہیے، تینوں چیزیں نہیں چاہیے، پھر تو صحیح سے بتا کیوں آیا؟ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ ہم کو وہ حکم دکھا، ہم کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں، وہ حکم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو کام میں نے بتایا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہو سکتا نا، اللہ چاہے گا تو ہوگا نا۔ اگر تمہارے اندر یہ اللہ شروع ہوگی تو اس کا حکم تھا تب ہوئی نا، تو ثبوت تو ہو گیا نا۔ اگر کسی کا بھی اللہ لانا ہے تو اس کا حکم نہیں تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہوں ہدایت کروں، جس کو چاہوں گمراہ کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں جب چاہوں نماز پڑھ لوں، جب چاہوں چھوڑ دوں، اللہ نے کیا کہتے ہیں نا؟ نہیں، ہدایت نمازوں میں نہیں ہے۔ اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نمازی ایک ہوتے۔ ہدایت ان داڑھیوں میں بھی نہیں ہے، ہدایت قلبوں میں، ہدایت جو ہے وہ دلوں میں۔ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے، اگر اس نے ہدایت نہ دی تو تمہارے دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ذکر لیں اپنی قسمت، روحانیت جو باتیں کی ہیں اس کے مطابق پوچھ لیں، اور اس کے بعد جب ذکر قلب طلب کر سکتے۔ ہمارے میں علماء کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا نیا فرقہ لے کے آ گیا، کہتے ہیں ہم اپنے سنی عالم وہ بھی کہتے ہیں، وہ شیعہ بھی کہتا ہے، وہابی بھی کہتا، سارے کہتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کون ہو؟ سنی ہو نہیں، شیعہ ہو نہیں، وہابی ہو نہیں، قادیانی ہو نہیں، پھر کیا امتی؟ تو امتی کیا ہوتا ہے کہ جس میں دل میں نور چلا جائے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے، اور جس سے نور خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے نا۔ ایک سوال کرنا چاہتا جی، میں نے راول پنڈی میں ایک سری صدر روڈ پر آتی کہ کہا اسے سنا ہے دیکھا نہیں، صرف تصدیق کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی کا راول پنڈی میں لیاقت باغ کے روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ انجمن سے ہی وابستہ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد میں جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم میں جب اس کو مطلب سیاہ وغیرہ کو چیرا گیا تو اس کا دل جو ہے وہ مطلب بھٹک رہا تھا، وہ اللہ کا کرا ہے۔ میں اسی کا ایک تھوڑا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، یہ مطلب تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ بات میرے بھی ذہن میں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی اگر دل کام کر رہا ہو، آپ دیکھیں گے اگر وہ کسی کو ڈاکٹر جو ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں، خوش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل جو ہے پمپ کرنے کے بعد چلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چیز کیا تھی، کیا معجزہ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا کیا طریقہ؟ معجزہ تھا تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بس، ورنہ مرنے کے بعد 1.5 سیکنڈ تک یہ دل جو پمپ کرتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہی میرا کہنے کا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معجزے دکھاتا رہتا ہے، مجاہد کا جیسے مجاہد کا واقعہ ہوا، وہ بھی بجلی کے جھٹکے سے مرا، تو جب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کپڑے وغیرہ دیکھے گئے نا تو اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے خون سے، اس کے خون سے۔ بھائی وہ اللہ نہ کرتا تھا نا، تو پھر اللہ کرتا رہا، پھر خون اللہ بن گیا۔ اب وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو امتی ہے اس میں نور ہے نا، اب تم سے نور نکلیا تو تم نے امتی کو چھوڑ دیا، سنی بن گیا نا، وہ شیعہ بن گیا، وہابی بن گیا نا۔ اگر سنی شیعہ وہابی میں پھر نور آ جائے تو پھر امتی بن گیا نا۔ تو پھر نہیں کہے گا میں سنی ہوں، میں شیعہ میں، یہ کہ امتی ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ۔ اس وقت سنی شیعہ وہابی زبان سے اور ہیں، اندر سے سارے کالے۔ کیوں جی؟ آپس میں لڑتے ہیں کہ سنی صحیح ہے، سنی آپس میں کیوں لڑتا ہے؟ اندر سے کالا ہے نا، یہ بھی کالا وہ بھی کالا، اور صرف زبانوں کا فرق ہے بس، اندر سے سارے کالے ہیں۔ اللہ زبانوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بادشاہ نے ہاتھ ڈالنا چاہا صرف دور سے ہی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، سنا ہو گیا تھا بھائی سارے کو، ہاتھ اس کا شل ہو گیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ آج یہ جو مسلمان بہترین امت ہے، ان سے بھی زیادہ بہتر امت ہے اللہ کی نظروں میں، تو یہاں چینیا میں یا کشمیر میں کتنی عورتوں کی بے رحمتی ہو رہی ہیں، کسی کا ہاتھ شل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان میں اللہ کا نور تھا، ان کا لنک اللہ سے تھا، اس کا لنک اللہ سے کٹ گیا، اب تو جان تو سکھ جانے۔
ورنہ کیا مزہ لے اگر تیرے اللہ سے لنک ہو تو تیری مدد کو نہ پہنچ. اب ایسا کریں جن کو ذکر لینا نا آنکھیں بند کر کے نا دل ہی دل میں پڑھیں اللہ. اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کریں، انسان میں ذکر دے اور سرکار کے ساتھ پڑھیں اللہ اللہ کسی سے اور سے بھی اگر وہ بھی اللہ سرکار سے بھی اللہ 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 اللہ. بس یہ جو ہوتی ہے نا یہ اجازت ہوتی ہے. جس طرح آپ کو ویزا مل جائے تو بغیر خوف خطر کے پہنچ جائیں گے نہیں جاؤ. اگر ویزا نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے نا تو چھپتے چھپتے آئیں گے کہیں بھی آپ کو پکڑے جائیں گے نا. اسی طرح اب آپ کو یہ اجازت ہوگی ہے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے اجازت ہے. آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں نا کہیں سے فرشتے روکیں گے تو اجازت نامہ موجود ہے نا. پھر اس راستے میں ڈاکو بھی ہے نا. ڈاکو کون ہے؟ شیطان ہے نا. جہاں سے اجازت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے نا. بھائی راستے میں کوئی بھی پیچیدگیاں ہیں جہاں سے اجازت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے نا. اس راستے میں کیا پیچیدگیاں ہیں؟ جب تم یہ اللہ کرنا چاہو گے اندر بسانا چاہو گے نا تو شیطان سوچے گا یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو ساری عمر کے لیے گیا کیونکہ وہاں تو میں ہوتا ہوں. تو پھر اس کے پاس فوج ہے ہندو فوج حکم کرے گا جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس پھر جن بھی نہیں جن کا مقابلہ کرو گے. پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹی رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. اللہ پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے غریب نہیں غریب نواز بن گئے کیونکہ تمہاری مخلوق خود ہی کام کرنا شروع کر دیں گی نا. اور اس کے لیے ایک اور بات جو ضروری ہے کہ یہ چونکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ملایا جاتا ہے. بعض آدمیوں کی دھڑکن خاموش ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے. جب پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کے بزرگوں نے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں. امیر کرال کبڈی کھلاتے تھے کہ کبڈی کھیلو. جب لوگ کبڈی کھیلتے دل کی دھڑکنیں ابھرتی پھر کہتے کبڈی کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ نہ ملاؤ. وہ ساون شریف والے وہ دمال کراتے نچاتے ناچو. وہ آج تک لوگ ناچتے ہیں وہاں دیکھا ہوگا خوب ناچتے. جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی کہتے اب اس کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ نہ ملاؤ. اب یہ چیزیں ذرا اس زمانے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے جس پہ ہر کوئی راضی ہے. جہاں یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے یا اکیلے یہ ضربیں لگائیں اللہ اللہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے نا تو دل کی دھڑکنیں ابھریں گی پھر ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملا. یہ جو ضربیں ہیں نا اس لیے ضروری ہیں کہ دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کے لیے. لیکن جب دل کی دھڑکنیں ابھر جائیں پھر وہ تمہاری مخلوقیں بیدار ہو جائیں تو پھر وہ اگر اللہ نے کرنا شروع کر دیں تو پھر تم ضربیں لگاؤ یا نہیں لگاؤ. پھر اگر ضربیں لگاؤ گے تو دوسروں کے لیے اپنے کو تمہیں ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ تمہارے اندر اب اللہ اللہ شروع ہو گیا. تو یہ تمہاری نماز ہے اس کے ہم منرف نہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز وہ ہو جو عرب تک جائے. ہماری نمازیں سیدھی آٹے میں چلی جاتی ہیں کاروبار میں چلی جاتی ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے تھی نا. یہ کاروبار میں چلی گئی آٹے میں چلی کیونکہ جدھر دھیان ہوتا ہے نا ادھر ہی نماز جاتی ہے نا. بھائی رائفل ہے جدھر اس کو دھیان رکھو گے گولی ادھر ہی جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھوں سے کوئی کام کر مجھے اعتراض نہیں ہے. آنکھوں سے مخلوق کا نظارہ زبان سے نعمتیں کھا مجھے کیا اعتراض ہے. ٹانگوں سے ادھر جا دبئی جاؤ بزے بھی جاؤ شارجہ مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا وہ چھوٹا سا دل. اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا لیا تیرا میرا پھر تعلق ہی ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے کام کرو کاج کرو شادیاں کرو کھاؤ پیو سب لیکن اس دل کو اللہ کی طرف لگا دو. خالی جو ٹک ٹک کر رہا ہے ٹک ٹک تو کر رہا ہے نا تو بجائے ٹک ٹک کے اللہ اللہ کرتا رہتا اب کیا رہتا. صرف اتنا حرج ہو جائے گا. اب جو تم حرام کھا لیتے ہو پھر یہ حرام نہیں کھانے دے گا کہے گا غلط
پھر یہ تمہیں برائیوں سے روکے گا. آپ روکنے والی تمہارے اندر کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز آتی ہے کر لیتے ہو, اس وقت رکاوٹ ہو جائے گی نا, اور وہ رکاوٹ تمہارے لیے بہتر ہے. ابھی تم حرام کماؤ گے تو ڈاکٹر لے جائیں گے, نہ مقدمے میں چلا جائے گا. تو پھر حلال کماؤ گے نہ ڈاکٹر ہوگا نہ مقدمہ ہوگا. کوئی اور بات نہیں. یہاں کا تو بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر جو دیا ہے, سنا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے بغیر جو ذکر جو ہے نا نہیں کر سکتے. صحیح کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں نا. جب تک ہم نے آپ کی بیعت نہیں ہوئی, آپ کو مرشد نہیں ماننا, آپ کو درشن کے لیے زیارت کے لیے ہم آئے, تو کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, بغیر مرشد کے فیض نہیں ہوتا. مرشد وہ ہو جس کا تعلق اللہ سے ہو, اسی سے فیض ہوگا نا. اگر آپ کو بغیر بیعت کے فیض ہونا شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے آپ کہیں سے وابستہ ہو. کیوں جی؟ چلو ظاہری میں نہیں ہوئے, باطن میں تو ہو گئے نا. پھر آپ ایسا کرنا, آپ انگلی کو قلم خیال کرنا کہ میں اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں. اگر آپ کا کوئی مرشد ہے, اس کا چہرہ سامنے لانا کہ وہ میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے آپ کو محبت ہے اسی کو لے آنا ہے کہ وہ دربار والا اللہ لکھ رہا ہے. اگر دربار والے سے بھی محبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو ہی لے آنا. کیوں جی؟ کہ حضور پاک کی طرف سے مجھے فیض ہو. اس وقت جس کا بھی چہرہ یا جس کا بھی روزہ تمہارے سامنے آ گئے, وہی تمہارا مرشد ہو گیا. شخصیت کو پانا مقصد نہیں, مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. کیوں جی؟ جو اس سے کٹھن مرحلہ تمہارے لیے اور کون آئے گا کہ تمہارا ویزا لگنے والا ہے اللہ کے لیے, تو اس سے بڑا کٹھن مرحلہ تمہارے لیے کون سا ہے؟ جو بھی سفارش ہے اب چاہیے نا تم کو. بھائی جب یہاں اللہ لکھ رہے ہو, اللہ جب لکھا گیا مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس کے لیے ہم تم کو بیعت نہیں کرتے ہیں, یہ تم کو طریقہ بتاتے ہیں. جو تم کو چاہے گا, اگر کسی نے بھی نہیں چاہا, اللہ نے چاہ لیا تو وہ اللہ اس کا چہرہ تمہارے سامنے کر دے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, تب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ورنہ واقعی بغیر بیعت کے فیض نہیں ہوتا. لیکن سوچیں نا, اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہو ہی گیا نا. مقصد فیض ہے, بیعت سے مقصد نہیں. اگر آپ 1000 جگہ بیعت کر لیں لیکن فیض نہیں ہے تو بیکار ہے. اگر آپ کو خواب میں ہی فیض ہو گیا تو 1000 پیروں سے بہتر ہے. بہت سے بزرگ ایسے بھی ہو گزرے ہیں جن کو پیر و مرشد زہر میں نہیں تھے. ابو بکر حواری ڈاکو تھے, وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے, مڑ کے تو ولی بن گئے نا. حضرت ابو بکر حواری نے خواب میں ان کو بیعت کیا نا. وہ غوث پاک گھر میں ایک چور چلا گیا, چوری کرنے کے لیے گیا تھا نا, بیعت ہونے کے لیے نہیں گیا تھا نا, چوری کے لیے گیا تھا نا, مڑ کے کتب بن گیا نا. تم بیعت کے لیے نہیں آئے نا, دیکھنے کے لیے آئے نا. ہو سکتا مڑ کے جا کے ذاکر کلمی بن جاؤ. تو رہا سوال بیعت کا. اب ایک بیعت ہوتی ہے جو جسم سے بیعت ہوتی ہے, تمہارے جسم کو بیعت کر لیا. اگر تمہارا دل منافق ہو گیا تو تمہاری بیعت تو ٹوٹ گئی. بھائی تمہارے دل نے نہیں مانا, کسی وقت بھی نہیں مانا, تمہاری بیعت تو ٹوٹ گئی نا. ایک بیعت ہوتی ہے جسم کو بیعت نہیں کرتے ہیں, وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں نا ان کو مسیح کرتے ہیں نا, ان کو جگاتے ہیں. جب وہ جاگتی ہیں تو پھر وہ جوان ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کا مرشد کون ہے؟ جہاں سے ان کو زندگی ملی. پھر بھائی جہاں سے ان کو زندگی ملی ان کا مرشد تو وہی ہے نا. تو پھر تم کہنا میں نے اپنے مرشد کے پاس جانا, وہ کہیں گی میں نے اپنے مرشد کے پاس جانا. تو بات کس کی چلے گی؟ اندر کی بات. اس وقت ہم خود اس چیز کی قائل ہیں کہیں سے بیعت نہ ہو. اگر ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو تو بیعت نہ ہو. پہلے کسوٹی ہو تمہارے اندر, پہلے جوہری بنو, پھر سونا خریدنے کے لیے نکلو. ورنہ مصنوعی جڑا سونا نا اس میں آب و تاب زیادہ ہوتی ہے.
اب تم جوہری کیسے بنو گے؟ چور کو چور پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ یقین کرو، ایک چور پنڈی کا وہاں بٹھا دو، ایک لاہور کا وہاں بٹھا دو، آپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی، وہ سمجھ گا کہ میرے کو پائیے، نور سمجھ جائے گا۔ جب تمہارے دل میں اللہ آ جائے گا نا، اب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو گیا نا، تھوڑا سا نور آ گیا نا، پھر تم داتا صاحب چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، آپس میں ٹکرائیں گی، رکت پیدا ہو جائے گی نا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کامل ہے۔ سلطان صاحب پہ چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت پیدا ہو جائے گی نا۔ پھر اگر تمہارا مرشد ہے تو اس کے پاس چلے جانا، اگر وہاں بھی جا کے اسی طرح ہوتا ہے تو وہ کامل ہی ہے نا۔ ورنہ پھر جب تم کو طلب ہوگی تو پھر جس کے سامنے جا کے داتا صاحب والی بات ہوئی وہاں جا کے بیعت ہو جانا، پھر کامل یہ تب تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک کسوٹی ہے نا۔ تو اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھی سمجھے؟ جب تک یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں ابھرتی نہیں، جب تک تم جوہری بنتے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی بھی بے نظر آیا، تم نے اللہ کو پانا، تم ان سے وابستہ ہو جانا، بس جب تم اللہ والے سے وابستہ ہو گئے تو ہماری محنت پوری ہو گئی نا۔ اور کوئی بات ہی تسلی کر لو، قسمت کے میلے پتہ نہیں آئے گے نہیں آئے گے، ابھی بھی 2-3 گھنٹے کے لیے آئے ہمیں۔ واپسی کر رہے ہیں اتوار کو یہاں کہاں پہ آنا؟ شہریہ میں شہریہ میں کچھ دیکھا ان کو پتہ ہوگا۔ بس جی، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ ان کے سینوں پہ رحم، ان کے دلوں پہ رحم، یا اللہ اس ملک پہ رحم، یا اللہ ان کو اپنی دوستی عطا کر، ان کے سینے منور فرما، ان کو امت میں داخل کر۔ اللہم انت السلام منک السلام علیکم دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال لا الہ الا اللہ محمد یا رسول۔